اردو وائز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے شہید ہوئے۔ بڑے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کی ماں ام لیلہ سلام اللہ علیہا تھی اور چھوٹے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کی والدہ کا نام ام رباب سلام اللہ علیہا تھا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بنت الحسین، جن کی عمر واقعہ کربلا کے وقت 4 سال تھی، سن 56 ہجری میں مدینے میں ہی پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ بھی جناب ام رباب تھی۔ حضرت علی ابن الحسین، جنہیں امام زین العابدین یا امام سید سجاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی والدہ کا نام شہر بانو تھا۔ جناب شہر بانو ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھی اور آپ کا انتقال امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے چند ہفتے بعد ہو گیا تھا۔ ایک طرف ہزاروں درندوں کا لشکر تھا تو دوسری طرف امام وقت نواسہ رسول تنہا کھڑے تھے۔ سورج آسمان کے عین درمیان میں چمک رہا تھا۔ لوگوں کے تھپڑوں میں آگ کی سی تپش تھی۔ 3 دن کی بھوک پیاس، رشتہ داروں کی موت کا غم، آپ کا سارا لباس اپنے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے مقدس لہو سے رنگین ہو رہا تھا۔ اب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ کربلا میں موجود انسانوں کو آخری مرتبہ یہ موقع فراہم کر رہے تھے کہ وہ امام وقت کی مدد کر کے خود کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا؟ امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی تو کربلا کے ریگزار میں شہید ہونے والوں کی لاشیں تڑپنے لگیں۔ اس آواز کو سن کر انسان نما حیوانوں کے لشکر میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے، تلواریں سنسنانے لگی، نیزے ہوا میں اچھلنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی ایک بے تیغ سپاہی حسین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں پہنچنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ چلچلاتی دھوپ میں لگے ہوئے خیموں میں پہنچی تو وہاں عجیب واقعہ ہوا۔ ایک ننھا سا بچہ جو بھوک پیاس کی شدت سے غشی کسی حالت میں اپنے جھولے میں مدہوش پڑا تھا، امام وقت کی آواز سن کر چونک پڑا اور جھولے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس بچے کی والدہ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا اسے سنبھالنے کے لیے دوڑی، لیکن بچہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی خود کو جھولے سے نیچے گرا چکا تھا۔ ننھے سے علی اصغر جب اپنے والد اور امام وقت کی صدائے استغاثہ سن کر چونکے اور اپنی زبان میں امام کی صدائے استغاثہ کا جواب دینے لگے تو خیمے میں موجود اس کی بہن، پھوپھیاں اور ان کی والدہ یہ سمجھی کہ علی اصغر بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر رو رہے ہیں۔ سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بی بی فیضہ سلام اللہ علیہا اس گھر کی کنیز تھی، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ خیمے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کو پکارنے لگی۔ امام علیہ السلام نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور میدان جنگ سے خیمے کی طرف آ گئے۔ ننھے سے علی اصغر بس روئے جا رہے تھے، انہیں نہ ماں کی گود میں قرار آتا تھا، نہ پھوپھیوں کے سنبھالنے سے سنبھلتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا نے اپنے ننھے سے بچے کو اٹھا کر امام علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام باپ کی گود میں آئے تو رونا دھونا بھول کر خوشی سے ہمکنے لگے۔ امام علیہ السلام نے ان کی سوکھی زبان دیکھی اور ان کا ہمکنا دیکھا تو آپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ انہیں لے کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ باہر تیز دھوپ تھی۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنی ابا کے دامن کے سائے میں کر لیا اور میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے خون کے پیاسے درندوں کے گول پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی شکلوں والے ان خون خوار درندوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی ابا کے دامن میں کچلاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ حسین علیہ السلام قرآن اٹھا کر لا رہے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر اپنی جان کی امان طلب کریں۔ دراصل یہ سارے وہ نام نہاد مسلمان تھے جن کے نزدیک قرآن کا بس یہی مقصد تھا۔ یہ قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے جھوٹی قسمیں کھانے، دوسروں کو دھوکہ دینے
اور اپنی جان بچانے ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دشمنوں کے سامنے پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی لہو سے سر ابا کے دامن کو ہٹایا تو دیکھنے والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایک بچہ تھا، اس کی زبان اینٹھی ہوئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے ان کے ہونٹ گلاب کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح انابی ہو رہے تھے۔ دیکھنے والوں میں بہت سے انسان نما حیوان ایسے بھی تھے جن کے اندر انسانیت کی تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ انہوں نے ایک پھول جیسے بچے کو بھوک پیاس سے مرتے دیکھا تو لرز کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ان کے آنسو کسی چوپائے کی آنکھوں سے بہنے والے پانی سے بھی زیادہ حقیر تھے، کیونکہ وہ رو تو رہے تھے مگر آگے بڑھ کر امام وقت کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے، تمہارے خیال میں اگر میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں، اسے 3 دن سے نہ دودھ ملا ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ میں گیا ہے۔ تم اسے ذرا سا پانی پلا کر معصوم کی جان بچا سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امام علیہ السلام نے یزیدی فوجیوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی کہ شاید کسی کو غیرت آ جائے، شاید کسی کا ضمیر جاگ اٹھے۔ کئی قسم کے حیوانوں سے تو وفاداری شکر گزاری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو حیوانوں سے بدتر مخلوق کھڑی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ اپنے منہ دوسری طرف کر کے رونے لگے۔ یزیدی لشکر کے سردار عمر ابن سعد لعین نے اپنے فوجیوں کو اس طرح آنسو بہاتے دیکھا تو وہ ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو ساری فوج میرے مخالف ہو جائے۔ اس بچے کے معصوم چہرے نے صفاق درندوں کو لرزا دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، سپاہی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیں۔ یہ سوچ کر عمر ابن سعد ملعون گھبرا گیا۔ اس نے اپنے ایک ماہر تیر انداز کو اشارہ کیا، اس تیر انداز کا نام حرملہ تھا۔ عمر ابن سعد لعین نے حرملہ لعین سے کہا، جلدی کر حسین کی گفتگو کو اپنے تیر سے کاٹ دے۔ حرملہ ملعون نے اپنا تیز دھار کا 3 شاخوں والا تیر کمان میں جوڑا اور کمان کو اس کی آخری حد تک کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا میں سنسناتا ہوا اپنے نشانے تک پہنچا اور نواسہ رسول کے بازو کو چھیلتا ہوا ان کے معصوم بچے کی گردن میں اتر گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے ہونٹوں کے کنارے سے خون ابلنے لگا۔ اس وقت ایک لمحے کو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ یزیدیت کے چہرے پر ایک ایسا بار تھی جس نے میدان کربلا میں موجود کسی یزیدی کو زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ تیر مار کر خود حرملہ کے ہاتھوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور فتح کی خوشی میں نعرے لگانے والے آنسو بہانے پر مجبور ہو گئے۔